انس کو خون میں لت پت اور بے ہوش دیکھ کر میرے دل کو پہلی بار کچھ ہوا تھا۔ شاید سویا ہوا ضمیر جاگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگ رہا تھا۔ میرے والد، میرے چچا رو رہے تھے، لیکن سب سے بری حالت مہرین کی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی انس کے پاس پہنچی۔ وہ اسٹریچر پہ لیٹا ہوا تھا۔ جا کے اسے کہنے لگی، انس انس تم اٹھ کیوں نہیں رہے؟ دیکھو آج میں نے تمہاری پسند کا جوڑا پہنا ہے۔ تم کہتے تھے نا میں تمہیں آئی لو یو نہیں کہتی، تمہیں نخرے دکھاتی ہوں نا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم نے کہا تھا تم کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، تم مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے خون سے بھرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا رکھ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو انس کے زخمی چہرے پر گر رہے تھے، لیکن وہ بے سدھ لیٹا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے برا لگا۔ میں جلدی سے اس کے پاس آیا، اسے انس سے دور کیا۔ پھر ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جائیں۔ دیکھیں میرے بھائی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ پیسے سارے چچا اور میرے والد نے جمع کروا دیے تھے۔ مہرین کے دونوں ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے، وہ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے علاوہ بھی کسی اور سے اتنی محبت کر سکتی ہے، اور وہ بھی انس سے۔ کیسے کر سکتی ہے؟ ابھی جو میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے کچھ جذبات جاگے تھے، وہ مہرین کی باتیں سن کے دب چکے تھے۔ پھر سے وہی جلن اور حسد کا جذبہ میرے اندر ابھرنے لگا۔ انس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر پر امید نہیں تھے۔ میرے والد کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ یوں رو رہے تھے جیسے وہ ان کی سگی اولاد ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میری سوتیلی ماں بھی آ چکی تھیں۔ وہ بار بار میرے والد سے کہہ رہی تھیں کہ میرا بیٹا تو ٹھیک ہے، اسے کچھ ہوگا تو نہیں۔ میرے والد اسے تسلی دے رہے تھے کہ فریدہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا نہیں میرا بھی بیٹا ہے، کچھ نہیں ہوگا اسے، ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ٹانگیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں، ٹانگوں کی ہڈی جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ ہم نے آپریشن تو کر دیا ہے، لیکن ان کے سر پر بھی بہت گہری چوٹیں آئی ہیں۔ دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر انس کو آئی سی یو میں شفٹ کر چکے تھے۔ سب لوگ رو رو کر بے حال تھے۔ میرے والد نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسے کرو، مہرین کو لے کر تم لوگ گھر چلی جاؤ، ہم سب یہیں پہ ہیں۔ لیکن مہرین نے صاف منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنے انس کو لیے بغیر یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر بھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور اس سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ وہ انس کے لیے رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ فریدہ آنٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے چچا نے کہا کہ بھائی صاحب آپ بھابھی کو لے کر گھر چلے جائیں، ہم لوگ سنبھال لیں گے۔ لیکن میں نے اپنے چچا کو بھی بھیج دیا۔ میں نے کہا میں یہاں پہ ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں یہیں پہ رکوں گا، کچھ نہیں ہوگا انس کو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چچا بھی واپس جا چکے تھے، کیونکہ سبھی بلڈ پریشر کے مریض تھے، اور جس عمر کے دوراہے پر تھے وہاں پر بیمار انسان کو غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مجھے پشیمانی بھی ہوتی کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن پھر میں کہتا کہ میرا حق تھا، یہ سب میرے رشتے تھے، پھر انس کیوں حقدار بن رہا تھا؟ اور مجھے چھین لینے کی عادت تھی، میں مہرین کو بھی اس سے چھین لینا چاہتا تھا۔ اس وقت اس کنڈیشن میں تھی وہ کہ اس کے لیے زیادہ رونا بہتر نہیں تھا۔ آئی سی یو کے باہر رکھی کرسیوں پر وہ بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں کہا تھا اس نے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لگ رہا تھا جیسے پتھر کی مورت ہو، آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ بری طرح سے چونکی۔ پھر جھٹک کر اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا، مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا دیکھو کچھ نہیں ہوگا اسے، پریشان مت ہو۔ کہنے لگی مجھے پتا ہے اسے کچھ نہیں ہوگا، میرا رب مجھ سے ایسی آزمائش کبھی نہیں لے گا۔ پھر کہنے لگی کہ انس نے آج تک کبھی رف ڈرائیونگ نہیں کی، وہ تو باہر جاتے ہوئے بہت آرام سے گاڑی چلاتا تھا۔ خدا کرے وہ شخص برباد ہو جائے جس نے میرے انس کو مارنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو دھچکا لگا۔ کہنے لگی اسے کبھی چین نہ آئے، وہ تڑپے اور تڑپتا رہے، موت مانگے موت نہ آئے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے لگا وہ جیسے مجھے بد دعائیں دے رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں باولا سا ہونے لگا، میرے چہرے پہ پسینہ نمودار ہونے لگا،
میرا دل بے چین ہونے لگا۔ کچھ دیر میں اس کے پاس بیٹھا اسے روتا دیکھتا رہا۔ اس کا رونا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ پھر میں اٹھ کر چلا گیا۔ ریسیپشن پر جا کر میں نے ایک پرائیویٹ روم ریزرو کروایا۔ میں نے مہرین سے کہا کہ تم پرائیویٹ روم میں جا کے سو جاؤ، تھک جاؤ گی۔ پھر تمہاری کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ اتنا سٹریس لینا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں سونا، اور میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ جائیں آپ گھر جائیں، میں اکیلی رہ لوں گی اپنے انس کے پاس۔ میں اس کے پاس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا وہ میرا بھی بھائی ہے، مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں۔ اس نے مجھے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی یہ وضاحتیں مجھے نہ دو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہ سنو، لیکن کچھ کھا تو لو، تم کب سے بھوکی ہو؟ اس نے آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی تمہیں اس وقت کھانا پینا سوچ رہا ہے۔ میں نے کہا اپنے لیے نہیں تو اپنے بچے کے لیے تو کھا سکتی ہو، اور اگر اپنے بچے کا احساس نہیں ہے تو یہ انس کا بھی بچہ ہے، پلیز۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف جوس بڑھایا۔ اس نے میرے ہاتھ سے جوس پکڑ کر پینا شروع کر دیا۔ بہرحال جو خبر ڈاکٹروں نے سنائی وہ سن کر میرا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ انس کوما میں جا چکا ہے، اور کوما میں جانے والا مرنے کے برابر ہی ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے چند ماہ میں ہوش آ جائے یا چند دن میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی نہ آئے۔ یہ سن کر میرے چچا اور والد بہت روئے، لیکن مہرین چیختے ہوئے کہنے لگی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں جانتی ہوں انس کو۔ فی الحال اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ کوما پیشنٹ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور ہاسپٹل کے اتنے خرچے کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑی سے بڑی بات یہ ہے کہ 1 مہینہ اسے کوما میں رکھا جائے گا۔ سب اپنے دل کو تسلی دے چکے ہیں تو پھر وہ ایکسپائر کر دیا جائے گا۔ مطلب کہ یہ کانٹا میری زندگی سے نکل چکا تھا۔ اب رہ گئی تھی مہک، اسے بھی میں اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا تھا۔ 3 دن ہاسپٹل مہرین رہی۔ فریدہ آنٹی آتی تھیں، روتی تھیں، لیکن پھر واپس گھر چلی جاتی تھیں۔ 3 دن بعد میرے والد بھی مہرین کو زبردستی گھر لے گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں رک کے کیا کرو گی؟ وہ ہوش میں تو نہیں آ جائے گا، جب ہوش میں آئے گا تو پھر آ جانا۔ بہرحال روتے دھوتے وہ واپس آ گئی، لیکن چپ چپ سی رہنے لگی۔ چند روز بعد مہک کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن مجھے اپنی بیٹی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بالکل مہک جیسی تھی، گوری چٹی، بالکل جاپانی گڑیا جیسی۔ مجھے تو یہ انتظار تھا کہ مہرین کی اولاد ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں اب ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی ہاسپٹل جاتی تھی، کئی کئی گھنٹے وہ انس کے ساتھ گزار کر آتی، اس سے ایسے باتیں کرتی جیسے وہ سن رہا ہو، اور جب تک وہ ہاسپٹل میں ہوتی میں کسی ماہی بے آب کی طرح سے تڑپتا تھا۔ 1 مہینہ گزرا تھا جب مہرین کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میری والدہ نے مہک کو اٹھایا تو میں بھی اٹھ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری والدہ کافی پریشان تھی۔ کہنے لگی مہک بیٹا اگر شفا سو رہی ہے تو تم ہمارے ساتھ چلو، مہرین کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا اسے؟ مہک کہنے لگی تم ایسا کرو، تم شفا کے پاس رک جاؤ، مہرین کے ساتھ میں چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں بھی جاؤں گا، وہاں پہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہاں مہرین کی والدہ بھی ہوں گی اور تمہارے والد بھی، ہم دیکھ لیں گے، چھوٹی سی بچی ہے تم اس کے پاس رک جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں رک سکتا، میں ضرور جاؤں گا، اور بابا کو تو ویسے بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، وہ آرام کریں۔ یہ موقع تھا میں سب کی نظروں میں اچھا بنتا، خاص طور پر مہرین کی نظروں میں۔ بہرحال میں بھی مہک کے ساتھ ہاسپٹل چلا گیا۔ سب سے زیادہ مجھے ہی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، نرس نے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ رکھا تھا۔ سب سے پہلے میں آگے بڑھا تھا۔ اس نے میری گود میں مہرین کے بیٹے کو ڈالا، کہنے لگی بیٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا اور وہ مہرین تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کہنے لگی ہاں وہ ٹھیک ہے۔ بیٹا بالکل مہرین پر گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری اولاد ہو، کیونکہ وہ میری مہرین کی اولاد تھی، اس کا بیٹا تھا۔ میرے لیے وہ اپنی سگی بیٹی سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے کان میں اذان میں نے دی تھی، اسے شہد بھی میں نے چٹایا تھا۔
سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ مہک بھی۔ مہک کے چہرے پر ایک ناگواری سی ابھری تھی، لیکن مجھے کہاں پرواہ تھی۔ کہتے ہیں نا کہ محبوب سے جب محبت بڑھ جائے تو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ میں بھی اسی کیفیت میں تھا۔ مجھے مہرین کے بچے سے ایک الگ سی انسیت ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مہک نے وہ بچہ مجھ سے پکڑ لیا اور مہرین کی گود میں ڈال دیا، جو رو رہی تھی، انس کو یاد کر رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی ایسے کرتے ہیں ہم دونوں گھر جاتے ہیں، شفا اٹھ جائے گی تو روئے گی۔ میں نے کہا تم چلی جاؤ، ویسے بھی چھوٹے بچے کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور شفا ویسے بھی مجھ سے زیادہ تمہاری عادی ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن تم یہاں کیا کرو گے؟ اب تو ویسے بھی مہرین اپنے کمرے میں شفٹ ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا یہاں کوئی کام ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مہک کے ساتھ واپس آنا پڑا، لیکن جب بھی میں آفس سے واپس آتا تو فوراً سے مہرین کے بیٹے کو گود میں لے لیتا، اسے پیار کرتا رہتا۔ اس کا نام بھی میں نے اپنی مرضی سے عمر رکھا تھا۔ سبھی انس کی وجہ سے افسردہ تھے، اسی لیے کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ البتہ مہرین نے ضرور کہا تھا کہ وہ اس کا نام عمر نہیں رکھے گی، جب انس ہوش میں آئے گا تو وہ اس کا نام رکھے گا۔ لیکن میں جانتا تھا وہ کبھی بھی ہوش میں نہیں آئے گا۔ میں نے اس کے بچے کو عمر عمر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام گھر والوں نے اسے اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ یوں وقت گزرنے لگا۔ روز وہ انس سے ملنے جاتی اور تب اسے عمر کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار جب میں اپنی فیکٹری سے واپس آیا تو مہرین کچن میں کام کر رہی تھی۔ دونوں بچے بیٹھنے لگے تھے، کھلونوں سے کھیل رہے تھے، جب عمر نے شفا کا چہرہ بری طرح سے نوچ دیا۔ وہ رونے لگی، ناخن بہت زور سے مارے تھے، اس کے چہرے سے خون رسنے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کے مہرین بھی کچن سے باہر آ گئی، مہک بھی۔ میں نے عمر سے شفا کو چھڑوایا، گود میں لے لیا، لیکن مہک کو بہت غصہ آیا۔ اس نے شفا کو میری گود سے لیا اور کہنے لگی یہ بہت بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، جب دیکھو شفا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اسے مارتا رہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مہرین نے عمر کے منہ پہ کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ مجھے یوں لگا جیسے عمر کے نہیں میرے دل پہ لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگی آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ عمر تو بلک بلک کے رونے لگا، اس کا پورا رخسار سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مہرین اسے گود میں پکڑتی، میں نے عمر کو گود میں پکڑ لیا۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو تھپڑ مارنے کی؟ یہ سن کر مہک مجھے دیکھنے لگی۔ میں بہت غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگی آپ بھول رہے ہیں یہ میرا بچہ ہے، میرا جو جی چاہے گا میں کروں گی، دے اسے مجھے۔ میں نے کہا ہاتھ بھی مت لگانا اسے، تمہارا بچہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے مارو گی۔ چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا سمجھ کے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میری بلند آواز سن کر میری والدہ اور چچی بھی آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوٹے سے معصوم بچے کو مارا ہے اس نے۔ مہک بھی رو رہی تھی اور عمر بھی۔ میں کمرے میں عمر کو لے کر آ گیا، اسے اپنے سینے سے زور سے لگایا، اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ روئے جا رہا تھا جب مہک شفا کو لے کر کمرے میں آئی، کہنے لگی عمر کے تھپڑ کا بڑا احساس ہے تمہیں، اپنی بیٹی کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ میں نے کہا اب تم مت شروع ہو جانا، ویسے بھی میرا دماغ بہت گھوم رہا ہے، یہ نہ ہو میں اپنا سارا غصہ تم پہ نکال دوں۔ دونوں بچے ہیں، اور جہاں بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ جیسے شفا نا سمجھ ہے، عمر بھی نا سمجھ ہے۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی باتیں سنانے کی؟ تم اتنے سے بچے سے ضد پال رہی ہو، عقل نہیں ہے کیا تمہیں؟ میری بات سن کے وہ چپ ہو گئی، پھر میری گود میں شفا کو بٹھا دیا، کہنے لگی اسے بھی سنبھالو کیونکہ یہ تمہاری اولاد ہے، دوسروں کے بچوں کے لیے تمہارے دل میں بڑا درد اٹھتا ہے، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہے تمہیں۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، سنبھال لوں گا میں اسے بھی۔ مہک کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں نے عمر کو چپ کروایا، وہ نیند میں جانے لگا تھا، ابھی بھی سسکیاں لے رہا تھا۔ شفا میری گود میں بیٹھی تھی، عمر سو چکا تھا، میں اسے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ پھر شفا کو گود میں لے کر اسے پیار کرنے لگا۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے اپنی بیٹی سے پیار نہیں تھا، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ مجھے اس سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا عمر سے تھا۔ رات کو جب مہک کمرے میں آئی تو کہنے لگی احتشام عمر کو مجھے دیں،
مہرین مانگ رہی ہے۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بولو نہیں ملے گا تمہیں، مار کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے یہ۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ ماں ہے اس کی، اور ماں کوئی خوشی سے نہیں مارتی۔ شاید میری بات اسے بری لگی تھی، لیکن میں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ شفا کے منہ پہ ناخنوں کے نشان اور خون دیکھ کے میری جان نکل گئی تھی، اس لیے اس نے تھپڑ مار دیا۔ اب دو اس کا بچہ، بچہ ماں کے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا اسے کہو کہ میں نے منع کیا ہے، میں عمر کو دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی تمہارا کیا حق بنتا ہے اس کے بیٹے پر؟ میں نے کہا بہت گہرا حق ہے، بہت گہرا حق ہے۔ یہ سن کر مہک کو شاید غصہ آیا، اس نے عمر کو بیڈ سے پکڑا اور باہر جا کے مہرین کو پکڑا دیا۔ وہ شاید باہر ہی کھڑی تھی، میری باتیں بھی سن چکی تھی۔ اگلے روز میں فیکٹری سے آتے ہوئے مہرین اور عمر کے لیے بہت سارے کپڑے لایا تھا۔ میرے چچا اور والد بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے فیکٹری صرف میں چلاتا تھا۔ گھر کے سارے اخراجات میں اٹھا رہا تھا، یہاں تک کہ انس کے ہاسپٹل کی فیس بھی میں دے رہا تھا۔ جب میں کپڑے لے کر آیا تو کچھ شاپنگ بیگز میں نے مہک کو دیے۔ میں نے کہا اس میں سے تمہارے اور شفا کے کپڑے ہیں۔ یہ سن کر وہ کچھ حیران ہوئی، پھر خوش بھی ہوئی۔ باقی کے شاپنگ بیگز میں نے بیڈ پہ رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ مہرین کو دے دینا، اس میں سے کچھ مہرین کے لیے ہیں اور کچھ کپڑے عمر کے ہیں۔ یہ سن کر مہک کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگی تمہیں کیا ضرورت ہے اسے دینے کی؟ میں نے کہا ظاہر ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے، مجھے ہی نبھانی ہے۔ یہ سن کے مہک کہنے لگی کہ نہیں، اب زیادہ دیر تمہیں یہ ذمہ داری نہیں نبھانی پڑے گی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی تمہیں آج گھر پہ کوئی نظر نہیں آیا، تم نے وجہ بھی نہیں پوچھی کہ سب کہاں ہے۔ میں نے اب مہک کی بات پر غور کیا، واقعی گھر میں کوئی نہیں تھا، نہ مہرین تھی، نہ عمر تھا، نہ چچا چچی، اور نہ میرے والد اور نہ فریدہ آنٹی۔ میں نے کہا کہاں ہے سب؟ کہنے لگی انس کو ہوش آنا شروع ہو گیا ہے، آج اس نے اپنی آنکھیں بھی کھولی ہیں، ڈاکٹرز کافی حد تک پر امید ہو چکے ہیں، بس وہ سانس ٹھیک سے نہیں لے پا رہا۔ ابھی تک آکسیجن ماسک سے لے رہا ہے، لیکن سب کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، اور یہ بہت پلس پوائنٹ ہے۔ ڈاکٹرز کو بہت امید ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ اپنے والد سے بات کروں گا کہ انس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے ڈاکٹر سے کہہ کر زہر کا انجیکشن لگوا کر ختم کروا دیتے ہیں، اور مہرین کو میں اپنا لوں گا، وہ میری دوسری بیوی کی حیثیت سے رہے گی۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے میری محبت بھی مل جائے اور میرے دونوں بچے بھی میرے پاس ہوں، لیکن مہک کی خبر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیا۔ میں فوراً سے کھڑا ہوا، گاڑی کی چابی پکڑی اور سیدھا ہاسپٹل پہنچ گیا۔ مجھے لگا جیسے مہک نے جھوٹ بولا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ پھر جب میں ہاسپٹل پہنچا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ انس میری طرف دیکھ رہا تھا، ابھی بھی آکسیجن ماسک اسے لگا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ یہ بہت جلد اتر جائے گا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں اپنے بال نوچ لوں۔ میں اس کے پاس آ گیا، بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ مہرین بھی وہیں موجود تھی، بلکہ اس کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کافی عرصے بعد میں نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ انس اس کی جانب دیکھنے لگا، کہنے لگی مجھے اپنے رب پر اور اپنی محبت پر یقین تھا۔ میں جانتی تھی مجھے اللہ میرا ایسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا جو میں نہ دے سکوں، اور میری محبت تمہیں واپس زندگی کی طرف لے آئے گی۔ پتہ نہیں اس کی ایسی باتیں میرے اندر کیوں آگ لگا دیتی تھیں۔ میں وہاں زیادہ دیر تک نہیں رک سکا، واپس آ کر پوری رات سگریٹ پیتا رہا۔ اسی طرح 2 دن بعد انس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ وہ گھر آ چکا تھا لیکن ویل چیئر پر تھا۔ مہرین نے اپنا کمرہ نیچے شفٹ کر لیا تھا، کیونکہ انس سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا، بلکہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر وقت وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے پیار کرتا رہتا۔ عمر اب میرے پاس نہیں آتا تھا۔ میں کافی دن سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ سگریٹ بہت زیادہ پینے لگا تھا۔ کئی بار مہک مجھ سے پوچھتی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، بہت جلد انس چلنے بھی لگے گا تو اپنی بیوی اور بچے کی ذمہ داری بھی سنبھال لے گا، پھر تمہارے سر سے تو بوجھ اترنے والا ہے۔
لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے کتنی مشکل سے یہ سب کچھ کیا تھا، صرف مہرین کو پانے کے لیے۔ میں کیسے اس سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ اور وہ کیوں بچ گیا؟ کیسے بچ گیا؟ مہرین مجھے بس نفرت سے دیکھتی تھی، اور اس کی نفرت میرے اندر آگ لگا دیتی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے ویسی محبت کرے جیسے پہلے کرتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پہ غصہ آتا تھا، اور کبھی مہک پر۔ میں کبھی چلانے لگتا تھا، کبھی شفا پہ چلانے لگتا۔ مجھ سے اپنی کیفیت سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت مہرین کچن میں تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، بھائی آپ آئیں، اندر آئیں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں نے کہا، وہ میں عمر کو لینے آیا تھا، کافی دن ہو گئے میرے پاس نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا، ہاں اب اس کا اپنے باپ کے ساتھ جو دل لگ گیا ہے، اس لیے تائے کو بھول گیا ہے۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا، ویسے بھی تم اپاہج ہو چکے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے تمہارا بوجھ اٹھانا ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اپنے اندر کی کڑواہٹ میں نے لفظوں میں ڈھال لی تھی۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، نہیں بھائی، آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آن لائن کام بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، اور میں کر بھی رہا ہوں۔ بہت جلد میں آپ کے وہ پیسے بھی آپ کو لوٹا دوں گا جو ہاسپٹل میں مجھ پہ خرچ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے عمر کو گود میں پکڑ لیا جو اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلنے لگا تو انس کہنے لگا، بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، پوچھو۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کہنے لگا، آپ نے میرا ایکسیڈنٹ کیوں کروایا تھا؟ یہ سن کر میں سن ہو چکا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ میں نے کہا، تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا، جب میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میری گاڑی کو آگ لگی، تو وہاں کھڑا نوجوان آپ کو فون کر کر یہ کہہ رہا تھا کہ احتشام صاحب، آپ کا کام ہو گیا ہے، ہم نے آپ کے بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا ہے، گاڑی کو آگ بھی لگا دی ہے، اور اب وہ بچ نہیں سکتا، بس اب آپ میرے پیسے جلدی سے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیجئے۔ وہ کہنے لگا، میں نے بس یہی سنا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ آپ کو شروع سے مجھ سے نفرت ہے۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں نے آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، حالانکہ اصول ہے کہ ہر انسان اپنے نصیب کی محبت لے کر آتا ہے اور وہ اسے مل کے رہتی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ یہ جانتے تھے کہ مجھے مہرین سے محبت ہے، لیکن آپ نے اس سے منگنی کر کے مجھے جیلس کروانا تھا، لیکن میں نے صبر کر لیا، اور اس صبر کا صلہ دیکھیں، کیسے بھی کر کے مہرین میرا نصیب بن گئی۔ حالانکہ جب میری اس سے شادی ہوئی تھی تو وہ مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی تھی، اس کے دل میں صرف آپ تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمارے مابین ہو جانے والے رشتے کا اثر تھا کہ میں مہرین کے دل میں گھر کرنے لگا، اسے میری عادتیں اچھی لگنے لگیں، اور کب وہ میرے قریب آئی، کب میں اس کے قریب چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، لیکن وہ میرے ساتھ خوش تھی۔ آپ جانتے ہیں مجھے میری محبت کیوں ملی؟ کیونکہ میں نے اسے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ مہرین میرے ساتھ خوش ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، اسی لیے آپ نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا تاکہ میں مر جاؤں اور آپ سب کی نظر میں اچھے بنتے ہوئے مہرین کو پالیں۔ لیکن میں نہیں مرا، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اور زندگی موت اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ اگر انسان کے ہاتھ میں رکھتے تو کوئی بھی زندہ نہ ہوتا، اس لیے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ کوما کے دوران بھی مجھے سب کچھ سنائی دیتا تھا۔ مہرین مجھ سے ہر بات کہتی تھی، کیسے آپ اسے ہراساں کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، عمر کو اپنی بیٹی پر اہمیت دیتے تھے۔ کل تک آپ کو اس بات سے جلن تھی کہ میں سوتیلا ہو کر آپ کے باپ کے دل میں اور آپ کے گھر والوں کے دلوں میں جگہ بنا گیا، اور آپ کا حق میں نے آپ سے چھین لیا۔ یہی سب کچھ آپ شفا کے ساتھ کرتے تھے، میرے بیٹے کو اس پر فوقیت دے کر۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟
اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ واقعی میں وہی کچھ کر رہا تھا جو میرے ساتھ میرے باپ نے کیا تھا، لیکن اب مجھے جواب مل گیا تھا۔ اس لیے کہ میرے باپ کو فریدہ آنٹی سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے تھے، لیکن مجھے فراموش کر کر، بالکل اسی طرح جیسے عمر کے معاملے میں میں بے بس ہو کر شفا کو اس کا وہ حق نہیں دے پا رہا تھا جو اسے دینا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کی نظروں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو آپ مہرین پر ڈالتے ہیں۔ میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں، بے وقوف نہیں ہوں میں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک کرائے کا گھر لوں گا اور وہاں چلا جاؤں گا، مہرین اور عمر کو لے کر۔ یہ سن کر میں بے چین ہوا۔ میں فوراً سے انس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے میری مہرین کو نہیں چھین سکتے۔ وہ کہنے لگا، وہ آپ کی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا تھا کہ مجھے مار کر آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں تو تب بھی وہ کبھی آپ کو نہیں اپناتی، وہ ساری زندگی میرے نام پر گزار دیتی۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور یہ فیصلہ بھی مہرین کا ہے، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے انس کی منت سماجت شروع کر دی کہ خدا کے لیے تم مت جاؤ، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اگر میں اسے نہیں دیکھوں گا تو میں مر جاؤں گا، میرا سانس گھٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری زندگی میں کبھی دخل اندازی نہیں کروں گا، کبھی تمہاری زندگی میں کوئی پھوٹ نہیں ڈلواؤں گا، کچھ نہیں کروں گا، لیکن اسے یہاں سے مت لے کے جاؤ۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ مجھے نظر نہیں آئے گی تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ لیکن انس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی ویل چیئر چلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے کمرے میں گھٹنوں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ چند روز میں وہ میرے والد اور والدہ کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا، اور میں اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جب مہک کمرے میں آئی تو میں نے اس سے کہا کہ مہک، خدا کے لیے مہرین کو روک لو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے حاصل کرنے کے لیے میں نے ہر جائز ناجائز کام کر لیا۔ وہ کہنے لگی، تو تمہیں کیا وہ حاصل ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا، وہ کبھی ہوگی بھی نہیں۔ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم نے اپنے بھائی کے حسد میں مہرین کی زندگی برباد کر دی، مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تاکہ میں انس سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ پھر بھی تمہارا جی نہیں بھرا تو تم نے مہرین کو اپنانے کا فیصلہ کیا، اس کے ساتھ بھی محبت کا کھیل کھیلا۔ وہ سچ میں تم سے محبت کرنے لگی تھی اور میں بھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم بس کھیل پر کھیل کھیلتے چلے گئے، اپنے حسد میں نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھے، یہاں تک کہ تم نے قتل کی بھی کوشش کر لی۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو، اور میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ خدا کے لیے انس اور مہرین کو خوش رہنے دو، چھوڑ دو انہیں۔ میں نے کہا، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، تو ٹھیک ہے مر جاؤ، لیکن میں اسے نہیں روکوں گی، اسے جینے دو، اسے اپنے انس کے ساتھ جینے دو، وہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ مجھے لگا میرا سانس گھٹ جائے گا، اور واقعی میرے سینے میں شدید درد اٹھا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، میرے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اور نرس کی باتوں سے پتہ چلا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر بہت زیادہ حیران تھا کہ اتنی کم عمر میں مجھے ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا، حالانکہ نہ تو میرا کولیسٹرول لیول ہائی تھا، نہ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا کہ جس کی بنا پر یہ سب ہوتا۔ لیکن ڈاکٹر کہاں جانتا تھا کہ اصل بات کیا ہے، میرے دل پر کیا بیتی ہے۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا جب انس میرے کمرے میں آیا۔ وہ میری خیریت پوچھ رہا تھا، کہنے لگا، آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں اس پر حیران تھا، کیا نہیں کیا تھا میں نے انس کے ساتھ، پھر بھی وہ مجھ سے میری خیریت پوچھ رہا تھا، میرے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ کہنے لگا، شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، میں بہت پریشان تھا۔ مہک بھی روئے جا رہی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کچھ دیر میں مہک بھی آ چکی تھی۔ میں چپ تھا، دل کی بہت گہری چوٹ کھا چکا تھا، لیکن اب سنبھل چکا تھا۔ سمجھ میں آ گیا تھا کہ محبت چھینی نہیں جاتی۔ مجھ سے سبھی ملنے آئے سوائے مہرین کے۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اسے کرنی بھی چاہیے تھی۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بہت برا تھا۔ رات کو جب سب جا چکے تھے تو میں اکیلا تھا،
مہک کمرے کے صوفے پر سو رہی تھی۔ جب مجھے ایسے لگا جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہو اور سامنے سے مہرین اندر آئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا تو تم آ گئی مہرین، تمہیں انس نے آنے دیا؟ وہ کہنے لگی مجھے آنے سے کون روک سکتا ہے؟ مجھے آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، میں جب چاہے آپ کے پاس آ سکتی ہوں، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھا دیے، جن پر لکیریں بہت زیادہ تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے اس کا ہاتھ پکڑا وہ ہاتھ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ کہنے لگی آپ میری محبت سے کبھی بھی پیچھا نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ میں آپ کی زندگی میں سکون نہیں بلکہ اذیت بن کر آئی ہوں۔ آپ نے میرے انس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا نا، اس لیے اب آپ ساری زندگی میرے لیے تڑپتے رہیں گے، اور اس اذیت سے آپ کو کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا، کیونکہ جو دوسروں کے آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں وہ کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ مہرین نہیں تھی، وہ اس کا تصور تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ میں بار بار کہنے لگا مہرین نہیں، میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ میری آنکھ کھل گئی تو مہک میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے احتشام، کسے پکار رہے ہو؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں رونے لگا تو کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے مہک کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا اپنی بچی کی خاطر۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کچھ ہو اور میری بچی یتیمی کی زندگی گزارے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجبور ہے صرف اپنی بیٹی کے لیے، ورنہ محبت اسے بھی مجھ سے نہیں ہے، یا شاید کبھی تھی لیکن اب نہیں رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا لیکن مہرین سزا بن کر ابھی بھی میرے پاس آتی تھی، تب جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا۔